الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين صاحب نزید شام بزرگوں دوستوں عزیزوں مقتدر محتشم حضرات علماء عزیت شام بالخصوص انجمن غلامان مصطفیٰ و میلاد کمیٹی بھٹو کالونی، اللہ تعالیٰ جملہ ساتھیوں کو دین دنیا اور آخرت قبر و حشر کی بے حساب سرخرویاں سرفرازیاں نصیب فرمائے۔ عزیزم محمد عمران سیالوی صاحب مسلسل میں رابطے میں رہے، اللہ ان کو بھی خیر و برکت نصیب فرمائے۔ مجھے انہوں نے حکم دیا کہ میلاد شریف کے حوالہ سے بیان کرنا ہے۔ میں ذاتی حیثیت سے عرض کروں تو میں ذہن بنا کے آیا تھا کہ ختم نبوت کے حوالہ سے گفتگو کروں۔ جی جی نہیں پتر دوں کم نہیں میں کم ایک ہی کر دوں نا۔ تو ابھی چونکہ میلاد شریف کے حوالہ سے انہوں نے حکم دیا ہے تو میلاد شریف کے حوالہ سے ہی گزارشات کر دیتا ہوں۔ یا آپ بتائیں کس پہ کرنا ہے؟ چلو عوام سے پوچھ لیتے ہیں۔ ختم نبوت پہ کرنا، سارے حضرات اس پہ اتفاق ہے۔ چلو ختم نبوت میں پھر وہ عوامی ذوق نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہاں میلاد شریف میں تو عوامی ذوق چلتا ہے، ختم نبوت میں دلائل سے گفتگو ہوتی ہے اور بات بڑی سمجھنے والی ہوتی ہے۔ آپ کا ماحول بڑا سادہ سا ہے، پتہ نہیں آپ بات سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے۔ چلو انشاءاللہ جس طرح آیت تو میں نے میلاد شریف کے حوالے سے پڑھ دی تھی، لیکن ابھی آپ کا اتفاق ہے ختم نبوت، تو ختم نبوت پہ انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ سامعین عزیز شام، اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو خلق خدا کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور تمام انبیاء کی نبوت وہ زمانی بھی تھی مکانی بھی تھی، مخصوص زمانے کی حد تک، مخصوص مکان کی حد تک، مخصوص قوم کی حد تک ایک باؤنڈری تھی، اور ایک وقت میں کئی نبی ہوتے۔ مگر جب آخر الزمان نبی خاتم النبیین نبی، سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے، ختم نبوت کا تاج سجانے والے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو چکی۔ ان الرسالۃ، یہ جامع الترمذی کی حدیث نمبر 2272 ہے، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر نبوت و رسالت
منقطع ہو چکی، ختم ہو چکی، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نیا نبی آئے گا۔ میں نے کیا نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی، نہ صرف نبی کا ترجمہ نہ کیا کریں، اس لیے میں نے دوبارہ پوچھا آپ سے، صرف نبی آئے گا نہیں آئے گا ترجمہ نہ کیا کریں، نیا نبی نہیں آئے گا۔ آج کے بعد کیا ترجمہ کرنا ہے؟ لا نبی بعدی کا کیا ترجمہ کرنا ہے؟ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں قادیانی وہ چور بازاری کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے، تو وہ آئیں گے نا قرب قیامت، تو جب ان کے آنے سے آپ کو مسئلہ نہیں ہے تو ہمارا مرزا قادیانی اگر امتی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جبکہ اس نے بہت سارے دعوے کیے ہیں، آگے میں عرض کرتا ہوں آپ کے مزاج شریف کو دیکھ کے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ پہلے سے نبی ہیں، نیا نبی نہیں آئے گا۔ وہ آئیں گے تو تب بھی شریعت محمدیہ کا اتباع کرنے والے ہوں گے، اور وہ پہلے نبی ہیں، نیا نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اور جو دعویٰ کرے گا اس کا دعویٰ ذلی نبی ہونے کا ہو، بروزی نبی ہونے کا ہو، تشریعی نبی ہونے کا ہو، سب کذب بیانی ہے، جھوٹ ہے۔ یہی جامع الترمذی حدیث نمبر 2219 کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، کذاب پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، وہ 30 کے 30 دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ یا نبی اللہ خاتم کا معنی کیا ہے؟ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب قادیانی جو ہیں وہ سب سے بڑا جو بلنڈر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ فرماتا ہے میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک جملہ ذرا توجہ چاہوں گا، اگر مصطفیٰ کی صرف رسالت منوانا ہوتی نا تو ولیکن رسول اللہ پہ آیت ختم ہو جاتی۔ ختم نبوت کا سادہ مفہوم سمجھ لیجیے، سارے نبی نبی، سارے رسول رسول، کوئی نبی بھی نبوت کے منصب سے معزول نہیں ہوا، صفت نبوت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آج بھی متصف فرما رکھا ہے، ہر نبی کو آج بھی یہ شرف عطا فرما رکھا ہے، کوئی نبی اپنے منصب سے معزول نہیں ہوا۔ ہاں دیگر انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، بات پلے بڑی ہے۔ اور کوئی پوچھے ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، انہیں سمجھائیے ہر نبی نبی، ہر رسول رسول، پر مصطفیٰ کریم اگر کوئی کہے میں مصطفیٰ کو رسول بھی مانتا ہوں نبی بھی مانتا ہوں، لیکن تب بھی وہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک یہ نہ کہے کہ میں مصطفیٰ کو آخری نبی اور آخری رسول مانتا ہوں۔ ولیکن رسول اللہ پہ آیت ختم نہیں ہوئی، اللہ نے اسی لیے آگے فرمایا وخاتم النبیین، میرا نبی سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والا ہے۔ اب یہاں قادیانی سب سے بڑا چور بازاری جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی قرآن مجید میں ہے وخاتم النبیین، تو خاتم یہ تو اسم اعلیٰ ہے، اس کا مطلب ہے مہر، تو مطلب یہ ہوا
کہ مصطفیٰ کریم نبوت کی مہر رکھتے ہیں، جس پر مہر لگاتے ہیں وہ نبی بن جاتا ہے۔ یہی مرزا قادیانی نے کی ہے، اس نے اپنی 22ویں جلد جو اس کی روحانی خزائن ہے، جس کو میں شیطانی خزائن کہتا ہوں، اس نے 22ویں جلد کے صفحہ 100 پہ یہی لکھا ہے کہ میں ایک حیثیت سے نبی ہوں، دوسری حیثیت سے میں امتی ہوں، کیونکہ مصطفیٰ کریم صاحب خاتم ہیں، وہ مہر رکھتے ہیں، تو وہ جس پر چاہتے ہیں مہر لگا دیتے ہیں، نبی بن جاتا ہے۔ تو گویا مرزا قادیانی یہ کہنا چاہتا ہے کہ چونکہ مصطفیٰ ایسی مہر رکھتے ہیں جس پر لگاتے ہیں وہ نبی بن جاتے ہیں، تو مجھ پر بھی مہر لگائی، میں نبی بن گیا۔ تو یہی قادیانی سب سے بڑی واردات کرتے ہیں کہ جی خاتم نہیں آیا، خاتم آیا ہے۔ تو خاتم ہو تو اس میں فاعل ہے، مطلب ہے ختم کرنے والے، یعنی سب نبیوں کے آخر۔ یہاں خاتم لفظ ہے ہی نہیں، لفظ خاتم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے مہر، تو حضور جس پر مہر لگا دیتے ہیں نبی بن جاتا ہے۔ مرزا قادیانی مہر لگائی، نبی بن گیا۔ اب بات پلے پڑی ہے، ہاں اس پہ سبحان اللہ نہیں کہتے تو اصل جاہل قسم دے خطیب تے جاہل قسم دے نقیب تے جاہل قسم دے نعت خانہ دے ہتھے چڑھے ہوئے ہو، تو انہوں یہ بھی سمجھ نہیں آتی بھی سبحان اللہ کتھا آکھنی ہے، استغفر اللہ کتھا آکھنا، ماشاءاللہ کتھا آکھنا، جزاک اللہ کتھا آکھنا، تو انا للہ کتھا آکھنا۔ سمجھئی؟ ہاں انا للہ دا بھی کوئی نہیں پتا بھئی کتھا کتھا آکھنا۔ عموماً تو یہی سمجھا جاتا ہے نا، کوئی فوت ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، عموماً یہی ہے۔ حالانکہ یہ بھی ہے لیکن صرف یہ نہیں ہے۔ دیکھو نا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ کیا فرماتا ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب کسی کو مصیبت پہنچے، تکلیف پہنچے اور وہ کہے انا للہ و انا الیہ، اب کوئی کسی کے ایکسیڈنٹ ہو تو وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی شدید بیمار ہو جائے تو مصیبت میں ہے کہ نہیں، وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی دے گھر جناب چوری ہو جاوے تو انہوں پتہ لگے تو سانکھو انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ توڑے گاٹے لگ ویسی بیساڑی چوری ہوئی ہے تو ماری کھلوتا سارے یہ مسئلہ سمجھو۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون صرف فوتگی کے لیے نہیں ہے، جب بھی کوئی مصیبت آئے کیا کہنا ہے، انا للہ ہون بندہ ایک بستر تے پہ ہوئے مریض، تو ہسپتال پچھڑ ونجو تو تس انہوں ویک کے آکھو انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ تو توڑے گاٹے لگ ویسی بھئی تو میں نے تھا دعا دے آیا یا میری فوتگی دے 1000 روپے کرنا۔ انہوں مسئلہ سمجھاؤ بھئی سنگیا قرآن آخدا جدوں کوئی مصیبت جو مبتلا ہوئے نا تو او کی آکھے، تو مصیبت تک کسی قسم دی بھی ہو سکتی ہے، او کی آکھے اچھا بول پاو انا للہ و انا الیہ، انا للہ نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھ گئے کہ انا للہ، انا للہ اگے ہاں دو ہی جگہ تھے انا، اے چلو ایک قرآن دی آیت بھی پکا لو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات سمجھ آگئی ہے؟ اللہ فرماندہ ہے جس ان کو مصیبت پہنچے نا کسی قسم دی بھی تو وہ آکھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باویں 2024 دا بندہ ادھر روڈ تے ایکسیڈنٹ ہو ونجے وہ آکھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بندہ شدید بیمار ہو ونجے وہ آکھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی دی جناب چوری ہو جاوے آکھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا ویسے ایک اور تو اندساں چیز گم ہو ونجے تو نہ ملتی پئی ہوئے تو شریعت حکم میں کیا کھنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہون یہ جناب کسی دا پتر گم ہو ونجے تو سن اے ہی پڑھو تو توڑے گاٹے لگ جانا۔ اس واسطے کھل کا مسئلہ سمجھو، کوئی بھی مصیبت ہو مشکل ہو کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے،
ان للہ نہیں، اے ہی تو غلطی ہے، ان دے اگے الف ہے، تھوڑے سن لمبا کر کے پڑھو، ہاں انا للہ و انا الیہ، آج ویسے کلاس چنگی لگ گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا اے پڑھے تو اللہ فرماندہ بھامے وہ 2024 دا بندہ ہی ہوئے نا، تو جیڑا مصیبت دے وقت اے پڑھے نا، اولئک علیہم صلوات، سمجھ آکو توجہ ہے نا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ تعالیٰ دے طرف اس تے صلوات بھی ہے تے رحمت بھی ہے۔ اور کئی بندے سمجھ دیں صلوات تے صرف آل بیت واسطے، سمجھ دیں کوئی نہیں ہیں جی، صرف شہدائے کربلا واسطے، میں کہا نہیں، قرآن پڑھو۔ اللہ فرماندہ جس وقت کسی تے کوئی مصیبت ہوئے نا، وہ کوئی بھی ہوئے، باہمیں گناہگار ہوئے، سیاکار ہوئے، بد اعمال ہوئے، بد کردار ہوئے مسلمان، تو مصیبت آوے تو آکھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ فرماتا ہے میری طرف سے اس پر صلوات اور اس پر رحمت۔ ہون اپنے ایمان نل دسو، اوے پتر بیٹھ جائے، 2024 دا جنج دا بھی بندہ ہوئے، او مصیبت جو آکھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ فرماوے اس تے صلوات، تو جنہ صحابہ حضور پچھو مارا کھا دیاں، وطن چھوڑے، ہجرتاں کیتیاں، انہاں واسطے صلوات کوئی نہیں، سمجھ کوئی نہیں آئی۔ اس واسطے صحابہ واسطے بھی صلوات، اہل بیت واسطے بھی صلوات، 2024 دا کوئی بھی مصیبت زدہ اس واسطے صلوات۔ اے میں قرآن پڑھیا، لیکن اصل تھوڑا مزاج لوگ اندر بنایا نا، آواز آئی، ہون آواز آئی، پتہ نہیں کیڑی شہدی آئی، ہون قرآن پڑھنا کوئی نہیں ہے، تو قرآن کی آخدہ، مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی سوچا کرو کہ کہاں سبحان اللہ کہنا ہے، ہر جگہ سبحان اللہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ وہ تو عادت بن گئی ہے نا جی، ہاں جی ہون ایک ہاتھ چال ہو جی کیڑا آکسی جی، ہون دو میں ہاتھ چال ہو جی ہون کیڑا آکسی، ہون دو میں ٹنگیں چال ہو جی ہون کیڑا آکسی، یہ عادت بن گئی ہے نا، ہاں یہ تماشے لگے ہوئے، اس واسطے ہاتھ بے شک چواؤ، تکبیر تبھی چواؤ، رسالت تبھی چواؤ، نعرہ حیدری تبھی چواؤ، نعرہ تحقیق تبھی چواؤ، نعرہ غوثیت تبھی چواؤ، لیکن یہ تربیت بھی تنال ہوئے نا، گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ تو مرزا قادیانی کیا کہتا ہے جی کہ جناب یہ لفظ خاتم ہے، تو خاتم دا معنی مور ہے، تو حضور جس تے مور لاون وہ نبی بنویندا، ایک قادیانی نے اپنے واسطے رستہ ہموار کیتا۔ ہون ویکھو نا مالک بڑا بے نیاز ہے، جھوٹے کول بھی کدھر سچ اگلوا چھوڑ دا، ہون خود خاتم دا معنی آج دی جتنے قادیانی مربین اسے خاتم لے کے تماشے کر رہے ہیں، مرزا قادیانی دی اپنی روحانی خزائن دی 23 جلد صفحہ 333 دے ہوتے مرزا قادیانی آدھا میں خاتم الخلفاء ماں، تے خاتم الخلفاء دا ترجمہ خود لکھ دا، ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے۔ اور گل سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ خود بھی خاتم کمانا آخری کر دیا۔ پھر اسی مرزا قادیانی کی روحانی خزائن کی 3 جلد صفحہ 431 اور 7ویں جلد صفحہ 200 اس پہ مرزا قادیانی یہی آیت لکھ کے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین لکھ کے اس کا ترجمہ کیا کرتا ہے؟ ایسا نبی جو سب نبیوں کے آخر آنے والا ہے۔ یہاں خاتم کمان خود آخر کر دیا، ایک بات۔ دوسری گل یہ ذہن وچ رکھو، آج ایک بہت بڑا فتنہ
اے میڈیائی فتنہ، اتنے پاکستان کتے نہیں جتنے موٹیویشنل سپیکر ہیں. جس بندے دی زبان چلے وہ اپنا کوٹھا بنا لیندا سٹوڈیو، میں تو سن کوٹھا ہی آخدا نا، کوٹھا بنا لیندا تو مائک اگے چ رکھیا تے قوم نو جناب برباد کیتی ویندے. قرآن دی اپنی منمانی تفسیر، حدیثاں دی اپنی منمانی ترجمے اور لوگوں نو دھوکہ دیندے. او جی گرامر پڑھ لو جی، علماء دی لوڑی کوئی نہیں، عربی گرامر پڑھ لو، قرآن بھی عربی چے حدیثاں عربی چن، آپ ترجمے کرو. یہی واردات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اور یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہے. قرآن مجید کوئی عربی ناول نہیں ہے کہ ادھر جناب والا لغت نو سامنے رکھ کے تو ترجمہ کر سو. یہ اللہ دی صفت ہے. تو اللہ دی صفت دی حقیقت نو وہی جان سکدا جس نو اللہ اپنی ذات تے صفات دی معرفت عطا فرمائی ہے. جی ہاں، یہ اللہ دا کلام ہے، یہ کوئی عربی لٹریچر نہیں ہے. یہ میرے رب دا کلام ہے، رب دی صفت ہے. قرآن رب دی تے اس دا حقیقی ترجمہ جڑی اللہ دی مرضی تے منشا دے مطابق نازل ہویا نا، او اللہ دولت اس نو دیندا جیڑا اپنی زندگی او دی مرضی تے منشا دے مطابق گزاردا. تو خیر میں آپ دی خدمت عرض کر رہا سا، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھے نوجوانوں، جو الفاظ شرعی ہوتے ہیں، جو الفاظ شرعی ہوتے ہیں ان کا ترجمہ کرنے کے لیے گرامر کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ پوری امت کا اجماع دیکھا جائے گا کہ اس لفظ کا امت نے 1400 سالوں میں کیا معنی کیا ہے. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ وگرنہ مسئلہ خراب ہو جائے گا اگر صرف گرامر پہ آپ رہیں گے. میں ایک مثال دینا، الہ کون ہے؟ اللہ. اچھی بولو، الہ کون ہے؟ الہ کون ہے؟ ہون الہ دے گرامر چ 3 معنی لکھے ہوئے ہیں. مولوی صاحب توجہ کرو، اے بچے اندر یہ زندگی ہوندی ہے، تھوڑا جا سنیا ادھر ٹر پیا ادھر ٹر پیا. بچے اندر توجہ نہ کرو، میری طرف توجہ کرو. توجہ ہے نا؟ الہ دے 3 معنی ہون گرامر چن بھئی عربی لغت ہے. الہ دا معنی معبود بھی ہے، تو الہ دا معنی جس نال بے پناہ محبت کیتی ونجے تو جس دی پناہ دے وچ بندہ آوے. یہ 3 معنی. ہون ایک بندہ آکھے میں اللہ نو الہ تے مندہ پر پناہ تے محبت دے معنی چ مننا، معبود دے معنی چ نہ مندا. ہون گرامر دے اعتبار نال تے 2 معنی تو وہ عمل کیتی کھلوتا، لیکن اپنے ایمان نال دسو اگر الہ دا معنی معبود نہ مننے تے مسلمان راسی. تو ہون آکھنا اے پوسی بھئی اتھے لغت آلا معنی تے گرامر آلا معنی نہ کیتا ویسی، معنی او کیتا ویسی جڑا 1400 سال تو امت لیا. تو او معنی کہ معبود. اچھا اے قرآن مجید ہے نا، قرآن عربی دے لفظ ہے. ہن لغت وچ قرآن دا مطلب کہ لکھا ہویا جسے پڑھا جائے. ہن کوئی ریاضی سائنس معاشرتی علوم کوئی جناب کتاب لے کے بیٹھا ہوئے، اس کو پوچھو کے پہ پڑھ دا، وہ آکھے جی قرآن. انہوں آکھو یار خدا دے بندہ تیرا دماغ جگت ہے، تو میتھ تو مطالعہ کر رہے ہیں، کوئی جناب والا انگریزی پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اکسی نہیں، گرامر اچھ لکھا ہویا، گرامر اچھ واقعی لکھا ہویا. لیکن یہ آکھن نال میتھ دی کتاب نو قرآن آکھن آلا، بیولوجی دی کتاب نو قرآن آکھن آلا مسلمان راسی. تو ہن کی آکسو بھئی مانا کیڑا لساں جیڑا 1400 سال تو امت نے جس تے اجماع کیتا. گل پلے پہ یہ کوئی نہیں. میں ایک اور مثال چا دینا، بھئی حج اللہ سارے نو یہ دولت نصیب فرماوے. ہن حج عظیم فرض ہے. حج دا لغت اجماع لکھا ارادہ کرنا. اتھو بندہ بسترہ چکے لاہور ٹر ونجے، مری ٹر ونجے، کراچی ٹر ونجے، مہینے بعد آوے تو اس نے آپ کو کدھر گیا سی؟ وہ آکسی حج کرنا. تو ساکسو ہر حج کرنا یہ کیا آخنا؟ وہ آکسی لغت چ لکھا حج دا معنی ارادہ کرنا. سمجھ کوئی نہیں ہے. تو میں ارادہ کر کے لاہور گیا، میں ارادہ کر کے مری گیا، میں ارادہ کر کے کراچی گیا، تو لغت چونکہ لکھا ہے حج دا معنی
ارادہ کرنا تو میں جناب والا حاجی ہو گیا اپنے ایمان نال دسو او بندہ فرض دی توہین تے تحقیر کرن دی وجہ تو مسلمان رہے گا انہوں آکسو کملیا جس نو قرآن نے حج آکھیا نا قرآن نے وہ مخصوص ایام دے وچ بیت اللہ چ وجنا پوندا اتھے جا کے مناسک کے حج دی ادائیگی کرنی پوندی ہے اس نو حج آکھ دیں اچھا ہن میں نے گل دسو سلاد کی ہوندا نماز لیکن ہن سلاد دے گرامر وچ 13 معنی لکھے ہوئے ہن ایک معنی اس لکھیا ہوا گرامر وچ دعا کرنا ہن ایک بندہ 5 ٹائم اذان ہوئے سونا وضو کر کے مسجد چاہے تو بڑی عاجزی نال ہاتھ چاہ کے دعا چ منگے تو دعا منگ کے ویندا پہ ہوئے تو تساں کو سائیں کدھر آکھے میں سلاد دی ادائیگی واسطے آیا سا انہاں کو بھئی جماعت اجے تک کوئی نہیں تو نماز تو اکلیاں بھی کوئی نہیں پڑھی تو یہ کہ ہو سکے نہیں سلاد دا معنی گرامر وچ لکھا ہوا دعا ہن گرامر دے متعلق تو ٹھیک ہویا نا بولو لیکن اس نو آکسو بھئی سلاد جڑا نا یہ شرعی لفظ ہے تے سلاد تو مراد جلے نماز لئی ویسی تو او ارکان مخصوص نے او جناب مخصوص افعال نے جس تے مشتمل اس حالت نو نماز آکھ دین جس دے وچ قیام بھی ہے رکوع بھی ہے سجدہ بھی ہے قومہ بھی ہے گل پلے پہ یہ کوئی نہیں اچھا جنت دوزخ سنے ہوئے ہیں جی جنت کے شے ہے جنت نعمت کی جگہ ہے جہنم عذاب کی جگہ ہے اب ایک بندہ کہے نہیں جنت نعمت کی جگہ نہیں ہے بلکہ نیکی کے بعد جو ایک فرحت اور سکون محسوس ہوتا ہے اس سے مراد وہ ہے اور جہنم سے عذاب والی جگہ مراد نہیں ہے بلکہ برائی کے بعد جو دل میں ایک خفگی خفت گھٹن ہوتی ہے نا وہ مراد ہے صحیح کہہ رہا شیطان کا نام سنا ہے کون ہو جان دے پھر تو میں نے تھوڑی بیعت کرنی چاہیے اچھی بولو شیطان سنے میں نے اب شیطان مخلوق ہے نا بولو فرشتے اللہ کی مخلوق ہے اب ایک بندہ کہے بھئی شیطان مخلوق نہیں ہے بلکہ بدکاری کے لیے جو انسان کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے جو بدکاری کی طرف مائل کرتی ہے وہ مراد ہے بدکاری کے جذبے کا نام ہے شیطان اور فرشتے کوئی نورانی مخلوق نہیں ہے نیکی کے جذبے کا نام ہے تو کیا یہ سارا ٹھیک ہے بولیے تو دوستو ہمیشہ یاد رکھیے جو الفاظ شرعی ہوتے ہیں ان کا وہ معنی معتبر لینا فرض ہے جس پر امت کا اجماع ہے خاتم پر امت کا اجماع ہے کہ اس کا مطلب ہے آخری اور اس کو عملاً نبی پاک نے بھی بیان فرمایا ایک تو حدیثوں میں بیان فرمایا نا عملاً بھی پریکٹیکل کر کے بھی بتایا کیسے بھئی میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے دور میں تلی اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا حضور نے خود قتل کروایا کہ نہیں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا حضور نے خود قتل کروایا کہ نہیں تو حضور نے قتل کروا کے خود بتا دیا کہ میں آخری نبیاں میرے بعد جڑا نبوت دعویٰ کرے ادھی ایک کی سزا ہے کہ اس نے وڑ دے ٹھیک ہے ختم نبوت گل پلے پہ یہ کوئی نہیں تو سامع نزید شام اور پھر صحابہ نے اس پہ اجماع کیا امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ رضوان الاجل الازہر سیدنا صدیق اکبر نے جب جنگ یمامہ لڑی اچھا کل جتنی جنگیں ہوئی ہیں اسلام کی اس میں کل کتنے صحابہ شہید ہوئے 259 اور ایک جنگ ختم نبوت کی حضور کے پردہ فرمانے کے بعد وہ کون سی تھی جنگ یمامہ اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے وہ کس کے خلاف تھی مسیلمہ کذاب کے خلاف جس نے نبوت کا دعویٰ کیا
تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سیرت سنت کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ نے بھی خاتم النبیین کا معنی آخری ہی کیا ہے. اگر خاتم النبیین کا معنی آخری نہ ہوتا تو صحابہ اتنی بڑی جنگ نہ لڑتے. مسئلہ سمجھ آگے؟ اور یہ کتنا حساس مسئلہ ہے اس کو ذرا غور کرنا. سبحان اللہ، محبت کو سبحان اللہ. اتنا حساس مسئلہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس پہ 5 رسائل لکھے ہیں. ایک 14 جلد میں المبین ختم النبیین کے نام سے. اچھا، اس میں قادیانیوں نے کیسی چال چلی ہے سنی. کہتے ہیں دیکھیں وخاتم النبیین جو ہے نا، یہ النبیین پہ جو الف لام ہے نا، تو جو ہے آپ النبیین پہ جو الف لام ہے نا، یہ الف لام استغراق کا نہیں ہے. بات پلے پڑی کہ نہیں ہے؟ یہ الف لام استغراق کا نہیں ہے. تو اس پہ سیدی اعلی استغراق کا نہیں ہے کہ مطلب کہ اگر استغراق دا ہوئے تو پھر مطلب یہ بندا کہ مصطفیٰ کریم سارے نبیوں دے آخری تشریف لے. سمجھے کوئی نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے بڑی سادی جی مثال سادے بندے نو سمجھانا دیتی. اعلیٰ فرماتے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام جہان دا رب. یہ ہون عالمین دے بھی العالمین الف لام ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتھے دسو ایک استغراق دا ہے یا نہیں؟ گل سمجھے کوئی نہیں ہے. تو اچھا، یہ پہلا رسالہ ہے. یہ قادیانی کرتے کہتے ہیں یہاں الف لام عہد خارجی کا ہے، استغراق کا نہیں. عہد خارجی کا مطلب ہے تو کیا بنتا ہے کہ مصطفیٰ کریم بہت سارے نبیوں کے آخر میں لائے، تشریف لائے، مگر کچھ پھر بھی باقی ہیں. یہ چور دروازہ. اگر استغراق ہو تو پھر مطلب یہ بنتا ہے سارے نبیوں کے آخر میں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، العالمین پہ جو الف لام ہے کیا یہ عہد خارجی کا ہے یا استغراق کا؟ فرمایا اگر اس کو عہد خارجی کا الف لام بنائیں تو مطلب یہ اللہ بہت سارے جہانوں کا رب ہے، مگر کچھ جہان اس کی ربوبیت سے الگ ہیں، مستثنا ہیں. گل سمجھے کوئی نہیں ہے؟ فرمایا جی میں اتھے الف لام استغراق دا کہ اللہ سارے جہانہ دا رب العالم وخاتم النبیین، اتھے بھی الف لام استغراق دا کہ حضور سارے نبیوں تو آخر تشریف. سمجھیں؟ اگلے 4 رسائل 15ویں جلد السوء والعقاب المسیح القذاب، قہر الدیان علی مرتد قادیان، الجراز الدیانی علی مرتد قادیانی، جزا اللہ یدوب بیبائی ختم النبوہ. یہ ہون اچھا لطف دی تو ہن گل دساں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ 1000 تو زیادہ کتابیں لکھیاں جی، تو کسی کو لکھوائیاں بھی نہیں، خود لکھیاں. ہاں خود لکھیاں. تو ہون اگلی گل بھی سنیو، آخری کتاب سیدی اعلیٰ حضرت نے کیڑی لکھی؟ اے الجراز الدیانی علی مرتد قادیانی، قادیانی دے رگڑا کٹیا. اور اس 15ویں جلد کے آخر میں جو کتاب ہے نا جزا اللہ یدوب بیبائی ختم النبوہ، وہ بڑی تفصیل سے وہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال کیا. اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے وہ اپنے آپ کو سید کہتا ہے اور ایسے لانتیوں والے اس کے کام ہیں. وہ کہتے ہیں مصطفیٰ پہ نبوت ختم نہیں ہوئی، علی بھی نبی ہے، فاطمہ بھی نبی ہے، حسن بھی نبی ہے، حسین بھی نبی ہے. تو اعلیٰ حضرت پھر چنگا ٹکا کے رگڑا کٹے، جزا اللہ یدوب بیبائی ختم النبوہ لکھی. اس کے صفحہ 701 پہ جلد کون سی ہے؟ 15ویں. اعلیٰ فرماتے ہیں امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا. مولا علی پاک فرمانے نبی پاک دے دنیا تو پردہ کرن دے بالکل آخری دن سورۃ النصر نازل ہو چکی ہے، آخری 2-4 دیہڑے نے. تو مولا علی پاک فرمانے نبی پاک فرمایا بلال کتھے؟ سونیا حاضر ہے. حضرت بلال نو سونے نبی حکم دیتا اے بلال ذرا مدینے چ اعلان کر دے، منادی کر دے کہ اے مدینے آلیو نبی پاک تو انو بلا رہے ہیں.
تو انہوں کو وسیعت کرنا چاہتے ہیں. ہن سارے مدینے آلے آگئے. مولا علی پاک فرمانے اگر کوئی ماں اپنے بچے نو دودھ بیوا رہی ہے نا اس دودھ ادھے ہی چھٹک دیتا مصطفیٰ بلا رہے. کو کھانا کھا رہا اس نوالا ادھر ہی رکھ دیتا مصطفیٰ بلا رہے. مولا علی فرمانے بچے بھی بوڑھے بھی بزرگ بھی جوان بھی عورتیں بھی بچیاں بھی سارا مدینہ آ گیا. عورتوں واسطے الگ پورشنے مردوں واسطے الگ پورشنے. ہن ممبر لے آیا گیا. مصطفیٰ کریم ہن ممبر تے تشریف لے آئے. ہن ذرا میں ایک گل دسو جس خطیب نو پتہ ہوئے بھئی اے میرا زندگی دا آخری خطاب ہے وہ تے مہینہ تا مشتمل تیاریاں کر سی انجیے توت جناب حوالہ جات ریفرنسز وہ ڈھونڈ کے لائے گا اور ایسا تاریخی مقالہ پڑے گا کہ مدتوں یاد رہے. تے جناب بیان او کرنا لے ہومن جنہوں مضمون ڈھونڈن تے حوالے ڈھونڈن دی لوڑ بھی کوئی نہیں. اتھے تے مضمون بھی تے حوالے بھی ہاتھ بن کے حاضر ہیں بھئی کدوں حضور دے لبا نال لمس دا شرف نصیب ہوئے. ہن نبی پاک ممبر دے تشریف فرما ہوئے نا ہن ذرا توجہ کریو. ہن پورا مدینہ آیا ہوا حضور نے خود بلایا. ہن حضور آقا کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے آئے نا حضور فرمایا انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم العربی الحرمی المکی لا نبی بعدی. ممبر چھوڑ دیتا. سمجھا کوئی نہیں یار خطاب میرے نبی دا آخری ہوئے تے جلسہ بھی خود منعقد کیتا ہوئے تے پورے مدینے والے نے خود بلایا ہوئے. کوئی 2-4 گھنٹے 5-7 گھنٹے کوئی لمبا چوڑا مقالہ ہونا چاہیے. نبی پاک ٹوٹل خطاب کے فرمایا لا نبی بعد. میں ہن تہاڈے کول پوچھدا نبی پاک دا آخری خطاب کیڑا سی تے جے تسیں انج ہی لا نبی بعد ہی آکھنا نا تے کم پھر احمد نگر تک نہیں کھلونا. حضرت تھوڑا غیرت ایمانی نال آکھو نا حضور دا آخری خطاب کیڑا اور اچھا حضور میرے نبی دی آخری وصیت امت نو کیڑی ہے لا نبی بعدی. ترجمہ کیوے میرے بعد کوئی ہاں زندہ باد میرے بعد کوئی زندہ باد. حضور دا آخری خطاب کیڑا جی تے لا نبی دا مطلب کیوے بہت اچھے یہ سارے نو تساں دسنا میرے بعد کوئی نیا نبی ذرا کھچ کے میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. ہن میں یہ دسو تساں تے سارے خطیب ہو گئے حضور دے آخری خطبے دے. کوئی آکھے نا حضور دا آخری خطبہ آخری تقریر تے تساں آکھ سکتے ہو جناب حضور دی ساری آخری تقریر میں نے یاد ہے وہ تقریر ہے یہ لا نبی لا نبی. اچھا میں ایک گل تو دسنا چاہتا میں نے گل دسو بھئی نماز فرض ہے کہ نہیں تو سونیا اے جا آخری خطاب پہ کر دیو تے نال کوئی نماز دا بھی ایک جملہ روزہ فرض ہے تو روزی دی اہمیت دا کوئی ایک جملہ یا نبی اللہ زکاة فرض ہے تے کوئی زکاة دا ایک کوئی جملہ حج فرض ہے کوئی حج کی ترغیب دا ایک جملہ نہیں. حضور نے صرف آخری نبوت اپنے دیتے ختم انج لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. فرما کے دسیا کہ نماز تے حملہ اسلام دی ایک جہت تے حملہ روزے تے حملہ اسلام دی ایک سمت حملہ حج دے تے حملہ اسلام دے ایک ترک تے حملہ تے ختم نبوت تے حملہ پورے اسلام تے حملہ. تے جی ختم نبوت واسطے تساں کھلونا سکھ لیا تو نماز بھی بچ جاسی روزہ بھی بچ جاسی حج تے زکاة بھی بچ جاسی. جی ختم نبوت تے جناب والا چوریاں لکم ہو گیا تو پھر نمازہ پڑھ کے کہہ رہا سمجھ کوئی نہیں آئی. بندہ ختم نبوت تے 2 نمبریاں کرن لگ پوے تے بھاویں بیت اللہ دی پہ طواف کرے کیڑے کھاتے دے گل سمجھے. یہ اتنا حساس مسئلہ ہے. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی محبت سے کہو سبحان اللہ. بڑا خاص مسئلہ سبحان اللہ محبت سے کہو سبحان اللہ. اور مرزا قادیانی نے
یہ قادیانی بہت بڑی سازش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اساڑے مرزا صاحب نے جڑا نا جی وہ نبی ہونے دا دعویٰ نہیں کیتا، حقیقی نبی ہونے دا دعویٰ نہیں کیتا، انہاں کیڑا دعویٰ کیتا؟ امتی نبی ہونا۔ ویسے یہ تو انہوں سمجھ آئی ہے بھئی مثال طور تے اے عزیزم محمد عمران بیٹھے انہوں نے والدہ آکھے پتر ٹنڈے تے کدو لے آ، یہ ٹنڈے تے کدو دو میں لے آوے، تو والدہ انہوں نے آکھے پتر میں تے ٹنڈے کدو آکھے سن، تو ٹنڈے الگ تے کدو الگ، تو یہ آکھ سے بھئی اماں جی ٹنڈے ٹنڈے ہونے تے کدو کدو ہوندہ، آکھے جی ایک آکھے کریلے تے کھیرا، آکھے دون آکھے نہیں ہیک کے، انہوں آکھو بھئی کریلہ کریلہ ہوندہ تو کھیرا کھیرا ہوندہ، نبی نبی ہوندہ تو امتی امتی ہوندہ۔ یہ مرزا قادیانی نے عجیب ڈرامہ کیتا کہ میں امتی نبی، یہ 1400 سالہ کو ڈرامہ 1400 سالہ تاریخ ہی تو نظر آیا، ایک گل صدیق اکبر نو سمجھ نہیں آئی، عمر پاک نو سمجھ نہیں آئی، عثمان پاک نو نہیں آئی، مولا علی پاک نو نہیں آئی، ایک گل مولا حسن نو سمجھ نہیں آئی، ایک گل مولا حسین نو سمجھ نہیں آئی، نہ صحابہ نو سمجھ آئی، نہ آل بیت نو سمجھ آئی، نہ غوث پاک نو سمجھ آئی، نہ داتا رجویری نو سمجھ آئی، نہ پیر سیال نو سمجھ آئی، نہ پیر میر علی شاہ نو سمجھ آئی، تے 1400 سال تو بعد ایک قادیانی نو سمجھ آئی ہے بھئی امتی نبی بھی ہوندہ۔ میں نے دسو ٹماٹر تا پیاز ایک ہو سکتے ہیں، اور تو سب باہمیں لتا ہوتا گھر کلو ٹماٹر ٹماٹر ہے تا پیاز پیاز ہے، سمجھ کوئی نہیں آئی بھئی امتی تے نبی گل سمجھ کوئی نہیں ہے، یہ عجیب ڈرامہ بازی ہے امتی نبی۔ اچھا میں ایک بہت بڑی تو گل دسان لگا، میں کیا بھئی ذلی بروزی تے میں بعد ذرا عرض کردہ، مرزا قادیانی نے خود صاحب شریعت نبی ہون دا دعویٰ کیتا، پاکستان دے جتنے قادیانی یا باہر جتنے مرتد کافر ہیں نا، انہوں نے آکھو بھئی اے اس ایک حوالے دا توڑ کر کے رکھو تو جو کوئی۔ اچھا ایک اور میں گل بھولنا جاگا، کوئی قادیانی آکھے نا اسا مرزے نو نبی منیے تاں تو سن کافر آکھو، اسا نو نبی تنا مندے ولی مندے، یہ گل پلے بن لو، یہ بہت بڑی سازش نے، اس نو آکھو کہ تساں قادیانی نو مرزے نو اپنے نو تساں بدماش لچا لفنگا بدکار سیاکار بدعمال بد کردار پرلے درجے دا بغیرت تے کمینہ مسلمان بھی سمجھو تاں بھی تو ساں کافر ہو، سمجھ گل نہیں آئی تو انہیں تو ساں تے گل کر دیو نا بھئی اساں جی ولی من دیا تا نبی نہ من دیا تو سانو کافر انہوں آکھو گل لے وے اساں تو آڈی نہیں ویکھنا، اساں ویکھنا مرزے دا اپنا دعویٰ کے وے، تو ساں اس نو پرلے درجے دا کمینہ مسلمان بھی منو نا تاں بھی تو ساں کافر ہو، کیونکہ او دا اپنا دعویٰ نبی ہون دا اور صاحب شریعت نبی ہون دا۔ بھئی اسے دی روحانی خزائن جڑی ہے جڑی 23 جلداں چ میرے کول ساری موجود ہے، اے جناب والا دی 17ویں جلد کھول لو، اے ویڈیو بن رہی، ویڈیو والا ساتھی کون ہے؟ اچھا ماشاءاللہ اے اس ویڈیو تے نہ کہ مووی تواڈی دا ہیں العظم ساؤنڈ، اے ایتھی رہندے ہو کدرے جی؟ ہاں اعظم ساؤنڈ والے ساتھی ایتھی رہندے نے، ایک انہاں کول ویڈیو لے لویو تے ایک گھر خود بھی وکھو، اپنے بچے نو بھی وکھاؤ، اپنی عورتوں نو بھی وکھاؤ، تے چیزیں نوجوان نوٹ کرو، اے تو سا میری ایک تقریر یاد کر لینا تے یقین جانو انہاں دے سارے مربی تواڈے اگو اگو سن، یقین منو۔ اے روحانی خزائن 7ویں جلد 17ویں جلد صفحہ 435۔ اچھا ویسے مجھے اجازت ہے میں اردو میں تقریر کروں کیونکہ یہ پیغام ان تک بھی جائے گا، تو جناب والا مرزا قادیانی کی 17ویں جلد کتنی 17ویں اس کا صفحہ 435
35 مرزا قادیانی کہتا ہے صاحب شریعت کون ہوتا ہے؟ کہتا ہے توجہ، کہتا ہے صاحب شریعت وہ ہوتا ہے جس پر وحی نازل ہو۔ آپ وہی کہتے ہو نا، لفظ اصل کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، لفظ وحی ہے، لیکن وہی آکھر نال بھی حرج کوئی نہیں، تو ان سمجھانا ہستا پیادا۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں مجھ پر وحی، صاحب شریعت نبی وہ ہوتا ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ اپنی امت کے لیے قانون بناتا ہے۔ اور آگے مرزا قادیانی کہتا ہے مجھ پر 23 سال بیت گئے، مجھ پر جو وحی نازل ہو رہی ہے اس میں نہی بھی ہے اور امر بھی ہے۔ ان گل سمجھ آئیے، میں پھر پہ پڑھتا 17ویں جلد صفحہ 435۔ مرزا قادیانی کہتا ہے صاحب شریعت کون ہوتا ہے؟ کہتا ہے صاحب شریعت وہ شخص ہوتا ہے جس پر وحی نازل ہو اور اس وحی میں امر بھی ہو نہیں بھی ہو، اور وہ اپنی امت کے لیے، اے لفظوں تک غور کرو، اپنی امت کس دی ہوندی ہے؟ اپنی امت کے لیے قانون بناتا ہے۔ مجھ پر 23 سال سے جو وحی نازل ہو رہی ہے اس میں امر بھی ہے نہی بھی ہے۔ اب یہاں مرزا قادیانی نے خود صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا؟ اور اپنے آپ پر وحی کے نزول کا ذکر کیا یا نہیں کیا؟ اب اسی مرزا قادیانی کی روحانی خزائن کی 18ویں جلد ہے اور 18ویں جلد کا صفحہ 467 ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے جو مجھ پر اترنے والی وحی کا انکار کرے وہ احمق اور بے وقوف ہے، اور امت مصطفیٰ مجھ پر اترنے والی وحی کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ امت خیر الامم نہیں ہے بلکہ شر الامم اور اجہل الامم ہے۔ قرآن اس امت کو کیا کہتا ہے؟ کنتم خیر امہ۔ اب مرزا قادیانی نے 17ویں جلد صفحہ 435، 18ویں جلد صفحہ 467 پہ خود کہا مولوی صاحب کدھر ویندے ہو؟ اے سائیں کدھر ویندے ہو؟ نہیں ویندے کدھر ہو؟ او سائیں کدھر ویندے ہو؟ او سائیں کدھر ویندے ہو؟ ہے؟ نہیں سمجھ آئی ہے چسکیا لکھوں چسکے لے لے کے توڑی مت ماری گئی ہے، توجہ ہے کوئی نہیں؟ میرا چند میں جڑی گفتگو کردہ پیانا یہ ہر بندہ اس طرح دی گفتگو نہیں کردہ۔ اب اس قادیانیوں پیانا مامنی گالی کٹی ونجو گالی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ انہوں نے نات کا بند کرو دلائل نات تو سو انہوں سویر شام حرامی کتا بلہ آنکھو پہ اس نال فرق نہیں پونا، فرق اینہ چیزہ نال پونا جڑے میں دلائل دے رہے ہیں۔ قادیانی لتا اتھا کر کھلو منے دا توڑ کوئی نہیں انہوں کو سمجھا گئی؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں 2 حوالے مرزا قادیانی کے رکھے کہ وہ کہتے ہیں مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے جس میں امر بھی ہے نہی بھی ہے۔ اب یہ 2 حوالے آگے اس کے 17ویں جلد صفحہ 435، 18ویں جلد صفحہ 467۔ اب آؤ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔ میں کہ چلو تو ہم تھوڑا سا وقت بھی دے دیں، پھر آیت پڑھا کیڑا کیڑا سبحان اللہ کے گا سارے آنکھوں کے تو یاد روی سورہ بقرہ آیت نمبر 4، سورہ بقرہ آیت نمبر پڑھا جیڑا سن کے دلو ڈھڈو سبحان اللہ کے قرآن سن کے صرف بات کھڑا سارے آنکھوں والذین یؤمنون بما انزل الیک
وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فرمایا ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں کس پہ؟ اس وحی پہ جو ہم نے مصطفیٰ کریم پر نازل کی، اور اس وحی پہ جو مصطفیٰ کریم سے پہلے نبیوں پر نازل کی. اب یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 4 ہے. اب میں جناب والا سورہ توبہ سورۃ النساء آیت نمبر 136 پڑھنے لگا ہوں. اللہ فرماتا ہے یا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فرما ایمان والو ایمان رکھو کس پر؟ یہ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 136 ہے. پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 4 تھی. فرمایا ایمان والو ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کی کتاب پر جو اس نے مصطفیٰ کریم پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر اس وحی پہ جو مصطفیٰ سے پہلے نبیوں پر نازل فرمائی. اب سورہ بقرہ آیت نمبر 4 اور سورۃ النساء آیت نمبر 136 دونوں سے ثابت ہوا کہ وحی صرف 2 طرح کی ہے، یا مصطفیٰ پر نازل ہوئی یا مصطفیٰ سے پہلے نبیوں پر نازل ہوئی. مصطفیٰ کے بعد وحی کا ذکر نہیں. یہی سورہ بقرہ آیت نمبر 4 پڑھ لو، یا مصطفیٰ پر وحی نازل ہوئی یا مصطفیٰ سے قبل نبیوں پر نازل ہوئی. مصطفیٰ کے بعد کیا فرمایا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. فرمایا میرے نبی پر اترنے والی وحی کے بعد قیامت آ سکتی ہے، اور قیامت ہی آئے گی، وحی نہیں آئے گی. سمجھ آؤ گی؟ تحقیق نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اے نعرہ چنگا لگدا ہے جدو محفل دے وچ وجدا ہے. ساڈے سنیاں دی پہچان لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. سبحان اللہ. ہو جائے. اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ مرزا قادیانی نے صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. دوسرا دعویٰ اس کا بروزی نبی ہونے کا ہے. اسی کی روحانی ختم کی 18ویں جلد، اس کے اندر ایک رسالہ ہے. اگر یہ قادیانی مکتبے سے یا کسی دکان سے الگ ملے نا تو اس کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ. اس کا صفحہ 16 ہے. اگر 23 جلدوں پہ جو مواد، اس کا پورا لٹریچر 23 جلدوں میں روحانی خزانے کے ٹائٹل سے ہے نا مرزا قادیانی کا، اس کی اگر 18ویں جلد کھولیں تو 18ویں جلد کا صفحہ 216 ہے. یہاں آپ کے خطیب صاحب کون ہیں؟ علامہ صاحب. کیا اس میں گرامی؟ حضرت علامہ مولانا غلام فرید نیمی صاحب تشریف فرمان ہیں. انہوں نہ رابطہ کر لو، عمران صاحب نہ رابطہ کر لو، آپ دس میں گرامی کے محمد عمر فاروق صاحب نقیب محفل بیٹھے ہیں، انہیں نہ رابطہ کر لو. جتنے میں حوالے دے کے جانا پہ آنا.
صرف 5 منٹ تساں جناب والا پیغام میں بھیجواؤ، اگلے 5 منٹ سارے حوالے تو واٹس ایپ پہ آ جائے. یہ میں آن کیمرہ وعدہ کر کے جا تو میں کسی کو کتابیں منگواونی ہے کوئی نہیں، میرے کو پہ گل سمجھے کوئی نہیں. ہاں اب اس کا دوسرا دعویٰ روحانی خزائن کی صفحہ 216 مرزا قادیانی کہتا ہے میں بروزی نبی ہوں. بروزی، اب ذرا لفظوں پہ غور کرنا. مرزا قادیانی کہتا ہے میں نبی اور رسول ہوں بروزی طور پہ. اللہ نے میرا نام محمد و احمد رکھا، نبوت و رسالت کسی اور کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس آئی ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اب میں مرزا جیلمی قادیانی مربی سے بھی پوچھتا ہوں، سمجھ کوئی نہیں آئی نہ سنے میں نے. مرزا جیلمی کا وہ بھی قادیانی مربی ہے کیونکہ اس دے حرکتوں تو ہی پتہ لگتا. وہ کہتا ہے دیکھو جی مرزا قادیانی نے بھی کبھی محمد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. میں نے کہا جتنا انہوں نے تجھ کو پڑھایا ہے نا بچہ جمہورہ تو اتنا ہی بیان کر رہا ہے. مرزا قادیانی نے محمد ہونے کا دعویٰ خود کیا ہے، اور یہی 18ویں جلد کا جو میں ریفرنس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور پھر مرزا جیلمی کہتا ہے جو خاتم النبیین کا ترجمہ مرزائی کرتے ہیں نا وہ ترجمہ درست ہے، جو انہوں نے کیا وہ درست نہیں ہے. اپنے ایمان سے بتاؤ یہ اتنا جاہل ہے، پرلے درجے کا جاہل، کہ اس نکھٹو کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو الفاظ شرعی ہوتے ہیں اس کا معنی لغت اور گرامر سے نہیں چلتا. تو اتنا جاہل ہے، اللہ کچھ تو پڑھ لیتا ظالم. یونیورسٹیوں میں ساری زندگی تو نے خاک چھانی ہے، علم نام کی چیز تیرے پاس نہیں ہے. اچھا یہ بات کس کے فیور میں جاتی ہے؟ ذرا بولی سے پہچان لیا کرو کہ بندہ جو ٹون ہے اس کی کہاں ملتی ہے. پھر اس نے کہا جناب میرے پاس جو قادیانیوں نے یہ سارے، اچھا یہ بھی کلپ کس کو چاہیے؟ بالکل 5 منٹ میں میرے پاس موجود ہے. مرزا جیلمی کہتا ہے کہ جناب جو قادیانیوں نے مجھے لٹریچر بھیجا ہے نا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیر میر علی شاہ نسے سن مرزا قادیانی نہیں نسیا. اچھا اس کا مطلب ہے کہ تو قادیانیوں کے لٹریچر پر اعتماد کرتا ہے. سمجھ نہیں آئی ہے؟ ایک منٹ بات پلے پڑی کہ نہیں. میں اس کے خلاف کوئی نہیں، علماء اچھا کام کر رہے ہیں. صرف اس نے جب صریح توہین رسالت کی تھی نا، جو اس نے بکواس کیا تھا کہ جب توحید بیان کرو گے تو آٹومیٹیکلی نبیوں کی توہین ہوگی، اور نبی ولی تو شاہی کوئی نہیں، نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے. پہلے تھا ولی شاہی کوئی نہیں، پھر اس نے کہا نبی شاہی کوئی نہیں. اس ایک کلپ پہ میں نے 6 گھنٹے بیان کیا ہے. 6 گھنٹے وہ یوٹیوب پہ موجود ہے. اس میں نے ایک نعرہ لگا دیا تھا، سن لو نعرہ غفران دا مرزا جیلمی حرام دا. اچھا یہ واقعی ایسا حرام دا، اس نے وہ میرا نعرہ وچوں مرزا جیلمی کٹ کے نا تے اپنے آفیشل پیج تے آدھا گھنٹہ میرے خلاف بک بک کردا رہا. بھئی جیڑا میں 6 گھنٹے بیان کیتا او دا جواب تے دے. اس پاسے کوئی نہیں. او گل بابے خادم آ رہی ہے پیڑاں ہور تے اگیاں ہور، سمجھ کوئی نہیں. تو خیر میں عرض کر رہا تھا اب یہ بولی کس کی؟ اپنے ایمان سے یہ کس کی بولی کہ جناب قادیانی کا جو لٹریچر ہے نا اس سے ثابت ہوتا ہے یہ بھاگے تھے، مرزا قادیانی نہیں بھاگا. اچھا اس کا ایک اور کلپ ہے، کہتا ہے قیامت کے دن جو مرزائی ہوں گے نا قادیانی، ان کے بھی اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے نور سے. اب بتاؤ یار یہ کیا ہے؟ یہ لوگ بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ توجہ کرنا. تو میں جناب کیا عرض کر رہا تھا، مرزا قادیانی کہتا ہے 18ویں جلد صفحہ 216 کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بروزی طور پہ نبی اور رسول بنایا، میرا نام محمد احمد رکھا، نبوت و رسالت کسی اور کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس آئی ہے.
اچھا بروزی کا مطلب کیا ہے؟ بروزی نبی کا کہتے ہیں بروزی کا مطلب یہ ہے کہ بڑا عرصہ ہو گیا نبوت محمدیہ پردہ اخفاء میں چلی گئی اور نبوت محمدیہ کا فیضان عام نہ رہا، تو رب نے چاہا نبوت محمدیہ کا فیضان عام ہو جائے، تو اللہ نے مجھے بروزی طور پہ نبی اور رسول بنایا۔ اچھا بر صغیر پاک و ہند میں خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بنایا، انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیتا کہ نبوت محمدیہ پردہ اخفاء میں چلی گئی، تو اللہ نے مجھے بھیجا۔ داتا صاحب یہ نہیں آکھیا، بہو سلطان نہیں آکھیا، غوث پاک نہیں آکھیا، کسی صحابی نہیں آکھیا، ایک گل جناب ائمہ اہل بیت نہیں کی تھی، یہ 1400 سال تو بعد اسے نو کرنی آئی ہے۔ اب یہ بات اس وقت کی جا سکتی ہے کہ جب نبی پاک کی نبوت مخصوص قوم کے لیے ہو، مخصوص علاقے کے لیے ہو، لیکن حضور کی نبوت تو کتنی آفاقی نبوت ہے۔ سورۃ السبا کی آیت نمبر 28 سناؤں آپ کو؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ میرا کریم رب فرمانا سونے نبی اساں تہانوں تمام نسل انسانی واسطے بشیر و نذیر بنا کے بھیجیا وے۔ ہن میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 پڑھن لگا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اے محبوب نبی ارشاد فرما دیو، اے لوگو میں تم سب کے لیے انی رسول اللہ رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میرے سونے نبی فرمایا میں تمام نسل انسان، اے محبوب نبی یا ایھا الناس لوگوں اے فرماؤ، اے محبوب نبی لوگوں اے فرماؤ لوگو میں تساں سارے واسطے نبی بن کے آیا تے اس رب دے ولوں نبی بن کے آیا جدی بادشاہت زمیناں چ بھی ہے تے اسماناں چ بھی ہے۔ میں پوری غور جناب والا جناب پورا غور کرو، خاص گل کرن لگا۔ میرے رب نے کریم رؤوف الرحیم نبی کی رسالت کو نبی پاک کے دائرے رسالت کو اپنے دائرے مملکت کے ساتھ ملا کے بیان کیا۔ رب فرماتا ہے اے محبوب نبی ارشاد فرما دیجئے میں تم سب کی طرف اس رب کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں جس کی زمین و آسمان میں بادشاہت ہے۔ اے میرے اللہ اپنی بادشاہت کے دائرے کے ساتھ مصطفیٰ کی رسالت کے دائرے کو ملا کے کیوں بیان کیا؟ تو جناب والا جواب یہی آئے گا کہ جس کا میں رب ہوں، جہاں جہاں تک میری ربوبیت و بادشاہت ہے وہاں تک میرے نبی کی رسالت کا فیضان ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، مصطفیٰ کے بعد اگر کسی کو جناب والا یہ خواہش اٹھے کوئی نبی بنانا چاہے تو پھر اس زمین و آسمان سے نکل جائے، کیونکہ اس زمین و آسمان کا جو خالق ہے اس نے تو سارے جہانوں کے لیے مصطفیٰ کو رسول بنا کے بھیجا، تو پھر یہاں سے نکل جائے کوئی اپنا جھوٹا خدا بنائے، پھر اس جھوٹے خدا کی منت کرے، وہ کوئی اپنا زمین و آسمان الگ بنائے، پھر وہاں مرزا قادیانی کو تم نبی مانتے پھرو۔ جس طرح جناب والا ذلی اور بروزی خدا محال ہے، جس طرح ذلی اور بروزی بنانا خدا بنانا محال ہے، اسی طرح ذلی اور بروزی نبی بنانا بھی محال ہے۔
اور میرے نبی نے فرمایا یبعث الی قومی خاصا بعثت الی الناس عاما، فرمایا ہر نبی مخصوص قوم کا نبی، میں ساری اقوام کا نبی، ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین، اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بھی بنا کے بھیجا، تمام جہانوں کے لیے ہدایت بھی بنا کے بھیجا، ارسلت الی الابیض والاسود والاحمر، فرمایا کوئی سفید ہے میں اس کا بھی نبی، کوئی کالا ہے میں اس کا بھی نبی، کوئی سرخ مائل میں اس کا بھی نبی۔ کلر بندوں کے تین طرح کے ہوتے ہیں، یا بندہ سفید ہوتا ہے، یا بندہ کالا ہوتا ہے، یا سرخی مائل ہوتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ارسلت الی الابیض والاسود والاحمر، جو کوئی سفید ہے میں اس کا بھی نبی، کوئی کالا ہے میں اس کا بھی نبی، کوئی سرخ ہے میں اس کا بھی نبی۔ اب قادیانیوں کے کلر چیک کرو، سمجھ نہیں یہ کس کلر کے؟ پھر قرآن مجید سورۃ السبا میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں کیا فرمایا قل یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس، فرمایا جو الناس کے دائرے میں آتا ہے نا اس کا آخری رسول مصطفیٰ ہے۔ میں نے کہا قادیانی اس کا مطلب ہے الناس کے دائرے میں نہیں آتا، ستیہ ناس کے دائرے میں آتا ہے۔ بات پہلے بڑی تو بروزی نبی ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹا۔ اچھا میں ایک خاص بات کرنے لگا، ہر نبی کی نبوت زمانی بھی ہے مکانی۔ دیکھیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، کیا وہ سارے جہانوں کے نبی تھے یا صرف قوم عاد کے؟ دوسری آیت وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام نبی تھے، سارے جہانوں، اس کو بند کر دیں، سارے جہانوں کے نبی تھے، اس کو بند کر دیں، سارے جہانوں کے نبی تھے یا صرف قوم سمود کے نبی تھے؟ توجہ ہے؟ آپ کی توجہ دائیں بائیں چلی گئی، توجہ ہے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، سارے جہانوں کے، صرف ایک قوم عاد۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام نبی تھے، سارے جہانوں کے یا صرف قوم عاد کے؟ ہون میں ایک پوائنٹ دینا، چنیوٹ ضلع ہے، جنگ ضلع ہے۔ میں ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، مثال کے طور پہ چنیوٹ میں قوم عاد رہتی اور جنگ میں قوم سمود رہتی۔ اب جو قوم عاد ہے اس کا اللہ نے نبی کس کو بنایا؟ ہود علیہ السلام کو، اور جو قوم عاد وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کا نبی کون ہے؟ ہود علیہ السلام۔ اور قوم سمود کا نبی کون ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ قوم عاد رہتی ہے چنیوٹ میں، قوم سمود رہتی ہے جنگ میں۔ توجہ ہے آپ کی؟ پوری توجہ، کیونکہ توجہ نہ کرنے کی وجہ سے گڑبڑ ہو جائے گا۔ اب چنیوٹ میں قوم عاد رہتی ہے، قوم عاد کا فرد ہود علیہ السلام کا امتی نہیں بنتا، کلمہ نہیں پڑھتا، جنگ چلا جاتا ہے، وہاں جناب صالح علیہ السلام کی نبوت ہے، وہاں جا کے وہ صالح علیہ السلام کا امتی بننا چاہتا ہے، کیا اس کا یہ امتی ہونا قبول ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے جو نبی بھیجا گیا وہ کون تھا؟ ہود علیہ السلام۔ اچھا وہاں جناب جنگ ضلع میں قوم سمود رہتی، قوم سمود کا فرد صالح علیہ السلام کو امتی نہیں مانتا، ان کو چھوڑ کے آ جاتا ہے چنیوٹ میں قوم عاد، یہاں ہود علیہ السلام کو امتی بننا چاہتا ہے، اس کا امتی ہونا ایمان قبول ہوگا؟ یار کیوں؟ وہ بھی سچا نبی، یہ بھی سچا نبی، تو ایمان قابل قبول کیوں نہیں؟ کیونکہ جس کے لیے جو نبی بھیجا گیا اسی کا امتی رہنا پڑے گا۔ تو ایک سچے نبی کے ہوتے ہوئے جس کے لیے وہ بھیجا گیا اس کو نبی نہ مانے، دوسرے کے پاس چلا جائے، تو
تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں. تو مجھے بتائیے اس وقت رسالت کس کی جاری و ساری ہے؟ ہر علاقے کے لیے، ہر قوم کے لیے، قیامت کی صبح تک. تو بھئی مصطفیٰ کی رسالت مخصوص علاقے کے لیے تو نہیں ہے، مخصوص قوم کے لیے تو نہیں ہے نا. بات پلے پڑی کہ نہیں؟ تو رسالت و نبوت مصطفیٰ کی جاری و ساری. اللہ. اب تیسرا دعویٰ قادیانی کا، بروز ذلی نبیوں نے. اسی کی روحانی خزائن کی 18ویں جلد، اس کے اندر ایک رسالہ ہے نزول المسیح. اگر وہ الگ ملے اس کا صفحہ 5، اگر روحانی خزائن کے اندر اس کو دیکھو اس کا صفحہ 361 ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے میں باعتبار ذلیت کاملہ کے نبی اور رسول ہوں، میں ذلی نبی ہوں. بھائی ذلی کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے بڑا مصطفیٰ کریم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے 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 میں ان کے اتنے قریب ہو گیا کہ ان کا ذل اور عکس بن گیا، تو میں ذلی نبی ہو گیا. بھائی بخاری شریف کی حدیث ہے 5841 نمبر، بخاری شریف 5841. حضرت اسماعیل بن ابی خالد نے حضرت ابن ابی اوفا سے پوچھا کہ آپ نے حضور کے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم کو دیکھا؟ کہا مات صغیرہ، وہ تو بچپن میں فوت ہو گئے. آگے صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ لو قضی ان یکون بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی عاش ابنہ ولکن لا نبی بعدہ. فرمایا اگر یہ رب فیصلہ نہ فرما چکا ہوتا کہ مصطفیٰ پہ نبوت ختم تو مصطفیٰ کے بیٹے بھی نبی ہوتے. تو میں آدھا مصطفیٰ دی اصل نبی نہ بن سکی تے بد نسل کے میں بن گیا. سمجھے کوئی نہیں آئی؟ اور یہ میں کوئی تانا نہیں دے رہا، میں تانا نہیں دے رہا، یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں. اور ایک ایک لفظ میں روحانی خزائن سے دکھانے کا پابند ہوں. ایک جگہ مرزا قادیانی کہتا ہے میں برلاس قوم سے تعلق رکھتا ہوں، ایک جگہ کہتا ہے میں چینیوں نسل ہوں، ایک جگہ کہتا ہے میں اسرائیلیوں نسل ہوں، ایک جگہ کہتا ہے میں فاطمیوں نسل ہوں، ایک جگہ کہتا ہے میں سکھوں کا بڑا ہوں، ایک جگہ کہتا ہے میں ہندوؤں کا بڑا ہوں، ایک جگہ کہتا ہے میں جناب والا ایک اور ہے جی نہیں ایک اور ہے اس کہتا ہے میں اس کا بڑا ہوں. اب در السمین کے صفحہ 100 پہ خود ایک شعر لکھتا ہے مرزا قادیانی، اور وہ شعر کیا ہے؟ کہتا ہے میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. سمجھ، یہ سب سے بڑا سچ ہے جو اس نے لکھا ہے کہ نسلیں ہیں بے شمار. میں نے کائنات میں اتنی سخی ماں نہیں دیکھی جس نے ہر قوم کو راضی کیا، اور اس سے ایسے ہی گندا بندہ پیدا، ایسے ہی بدبخت جس نو اپنی نسل دا بھی نہیں پتا. ہن قادیانی ساڈے تے غصہ نہ کرن، میں کہ تو ساڈے کول دلیل منگو، ساڈے کول ریفرنس منگو. تو ہاڈے مرزے دے اپنے ہاتھ دی لکھیاں او کتاباں جڑیاں تساں خود چھاپیاں روحانی خزائن، اس دے وچ ایک ایک لفظ نہ ہوئے تو میں اپنی زبان کٹانا سکتے. اے ویڈیو بن رہی ہن گل ہی کرنی ہے تو قادیانی اپنے ابے نو کڈو. یہ وہ تواڈے منہ تو مکالا خود مار کے گیا کہ نسلیں ہیں میری بے شمار. سمجھ کوئی نہیں ہے یار. میں نے گل دسو تواڈے علاقے دا جڈا بھی کوئی گناہگار سیاکار بدعمال بد کردار ہوئے نا، وہ اپنی نسل نہیں بدلتا، یہ بد نسل دے کم ہوندا. تو میں کہ نسل والے نبی نہیں بن سکے تو بد نسل کتھوں؟ تو نسل ہوئے مصطفیٰ دی. بھئی مولا حسن سر سے لے کے ناف تک، امام حسین ناف سے لے کے پاؤں تک شبیہ مصطفیٰ، جن کو آیت مبارک کے اندر رب نے مصطفیٰ کا بیٹا کہا ہو، وہ ذلی نبی نہ بن سکے. اور اوپر چلے جاؤ، مولا علی میرے نبی نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. میرے نبی فرمایا علی تیری حیثیت میرے نزدیک وہ ہے جو موسیٰ کے سامنے ہارون کی تھی. فرق یہ وہ دونوں نبی تھے اور میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. تو مطلب کیا ہوا
کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو علی نبی ہوتا. گل سمجھ آئیے, میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو علی. اور اوپر چلے جائیے, اہل سنت کے جمہور کی رائے یہ ہے کہ عثمان غنی مولا علی سے بھی افضل ہیں, جن کے گھر میرے نبی کی 2 شہزادی ہیں, وہ ذلی نبی نہ بن سکے. اور اوپر چلے جائیے حضرت فاروق اعظم. یہ تو اہل سنت کے اجماعی مسئلہ ہے. میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب, میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا عمر نبی ہوتا. اور اوپر چلے جائیے, جن کے پیچھے 5 وقت میں مولا علی بھی ہاتھ باندھ کے کہیں پیچھے سے امام صاحب کے اللہ اکبر. حسنین کریمین بھی 5 نمازوں میں جس ابو بکر نو امام منن, 5 ٹائم مولا حسن بھی مولا حسین بھی مولا علی بھی جس ابو بکر پچھو ہاتھ بن کے آکھن پیچھے سے امام صاحب کے. سٹیٹس دیکھیں ذرا, سٹیٹس دیکھیں, قربت محبت دیکھیں. ہم سب حضور سے محبت کے دعوے کرتے ہیں. بخاری شریف پڑھو, بخاری شریف. ابھی بابا گوگل کھولو. ہاں بابا گوگل, ہاں بخاری شریف حدیث نمبر 3662. جامع الترمذی حدیث نمبر 3885. ابن ماجہ حدیث نمبر 101. مسند احمد حدیث نمبر 17811. حدیث بھی صحیح, حدیث بھی صحیح. اب لفظیوں کی دیگیں چاٹنے والے پیروں اور مولویوں سے پوچھتا ہوں, یہ صحیح حدیث تم اپنے سٹیجوں پہ کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر نمبر بتا دیتا ہوں, لکھ لو. بخاری شریف ہے حدیث نمبر 3662 ہے. جامع الترمذی ہے حدیث نمبر 3885 ہے. یہ مولانا لکھ رہے ہیں بخاری شریف حدیث نمبر 3662. لکھیں, ہاں لکھ لیں, یہ کام دے گی چیز. 3662 نمبر حدیث بخاری کی. اور جامع الترمذی حدیث نمبر 3885 ہے. ابن ماجہ ہے حدیث نمبر 101 ہے. مسند احمد ہے حدیث نمبر 17811 ہے. حدیث میں پڑھن لگا تو بات ویکھو, سونے نبی کو پوچھے گیا ای الناس احب الیک, سونیا سب تو زیادہ تو انو محبت کدے نال ہے؟ قال عائشہ, تو فرمایا عائشہ دے نال. ہن دسو یہ حدیث پڑھی جاندی ہے؟ یہ حدیث وہی پڑھے گا جو امی عائشہ کا حلالی بیٹا ہوگا. جو عائشہ کا بیٹا ہوگا وہی پڑھے گا, فاحشہ کا بیٹا نہیں پڑھے گا. اب اگلا سوال کیا کیا گیا؟ فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ, یا نبی اللہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فَقَالَ أَبُوهَا, عائشہ کا باپ ابو بکر. نان سٹاپ پال رکھن نال تے 6 کڑے پاون نال تے دادا مندریاں ٹھوکن نال دین نہیں سمجھ آندے. مندریاں علی سرکار تے لٹاں علی سرکار تے کڑیاں علی سرکار, کتیاں علی سرکار تے بڈیریاں علی پتہ نہیں کیڑیاں سرکاراں بنائی ہوئی ہیں. ہم صرف اسی سرکار کو مانتے ہیں جو مدینے والی سرکار کے پیچھے چلتا ہے, جو شریعت کا چوکیدار ہے. ہونا ساڑھے کئی بیچارے سادے بندے مسئلہ نہیں پتہ ہوندہ نا, تے لوہے دے تے پتہ نہیں کیندے کڑے پائی پھردا ہوندا, اس کو پوچھنا کیوں پائی پھرنا؟ آدھا لال شباز کلندر دے مزار تو آیا. میں کہ کملیا لال شباز کلندر دے تے میں بھی حاضری دیتی ہے رحمت اللہ علیہ, تصویراں نیٹ تے ویکھ لے. میں کہ خدا دی قسم ہے لال شباز تے اللہ دے ولی نے نا, میں دا اللہ دی قسم ہے حضور دے روزی دی جالیاں نہ لگ کے آبی آوے تاں بھی حرام ہے, کیونکہ مصطفیٰ حرام کی تھا.
اچھا ویسے ایک گل دسو اے لال شہباز پاک رحمت اللہ علیہ دے مزار تے تواڈے وچوں کیڑا کیڑا گیا؟ میں تے گیا اور کیڑا کیڑا گیا؟ اچھا ہن میں اے دسو عوام جڑی گئے، اچھا تساں گئے ہو او لال شہباز پاک دا نام کی ہے اصل؟ حضرت عثمان۔ اچھا یہ عثمان نا دے پتر کہنے گھر ہوندے؟ سمجھ کوئی نہیں آئی یار۔ اتھے دھمالاں او پیندا جیڑا بغیرت صحابی دا نام نہیں سن سکدا۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ تو میں کہ یہ مطلب ہے حضرت عثمان مروندی خود بھی سننی سن، انہاں دے والدین بھی سننی سن۔ یہ چڑھاون واسطے نہیں نصیحت واسطے گل کر رہے ہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے یہ میری بات اور تجھے عقل آ جائے۔ تو خیر میں کیا عرض کر رہا تھا؟ سبحان اللہ، دین ایسے پڑھو بخاری شریف، یہ کیوں نہیں حدیث پڑھی؟ عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب کون؟ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون؟ اچھا میں چونکہ الحمدللہ دیانتداری والا معاملہ بےایمانی کر رہی نہیں، ایک اور حدیث بھی ہم سنی پڑھتے ہیں، وہ مستدرک الصحیحین میں، لیکن وہ ضعیف ہے۔ تو ساکھ سوچی ضعیف ہے تو پھر پڑھ دے کیوں ہو؟ میں نے کہا وہ پڑھتے اس لیے ہیں کہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک ضعیف حدیث بھی فضائل میں قابل قبول ہے۔ اور وہ حدیث کون سی ہے؟ مستدرک الصحیحین کی۔ حضور نے فرمایا عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب سیدہ زہرا پاک اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب مولا علی پاک۔ اچھا یہ حدیث ضعیف ہے لیکن ہم پھر بھی پڑھتے ہیں، ضعیف ہو کے ہم پڑھتے ہیں اور یہ صحیح ہو کے بھی نہیں پڑھی جاتی۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ جس کی قربت محبت کا یہ سٹیٹس ہو صدیق اکبر کا، وہ ذلی نبی نہ بن سکے۔ اچھا مولا علی کا ایک اور فرمان سناؤں؟ نہیں مولائی اتھے بول سن ہو دوجہ کو نہیں بولنا، تے مولائی سارے یہ مولائی کڑے پڑھنا مولائی کو نہیں بننا۔ توجہ بخاری شریف حدیث نمبر 367، یہ بھی لکھ لیں بخاری شریف حدیث نمبر 367 367، سمجھ آئیے؟ مولا علی سے ان کے بیٹے محمد بن علی پوچھتے ہیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ، ابا جان اے دسو نبیوں تو بعد سب تو افضل والا کون ہے؟ مولا علی نے فرمایا ابو بکر۔ مسند احمد کھولو حدیث نمبر 829 ہے۔ تو آڑی ان سبحان اللہ ڈیلی ہوگی آؤ دیو جو میں آواز آئیے تو تساں زمین تو پٹی اے ان مزہ آیا نا تساں اس سے مزے پچھو تساں اپنی ہر شے منائی نہ قرآن نہ حدیث آواز آئی۔ اچھا یہ سٹائل میں بڑا آندہ نہیں اے تو تھوڑا انداز جھلک ہو گئی ہے۔ یہ میں ہون شروع کراں بادشاہ مجال ہے کہ تو آڈے جیب 1 روپیہ کھلو گے اور تساں باہر نکل کے پتہ کیا کھنا؟ یقین من تو ایک لفظ دی سمجھ کو نہیں آنی، تساں آکھنا جی مزہ آ گیا کیڑی شاید ہے او جی کیا بات ہے جی علامہ صاحب پھٹے کھڑکا دیتے ہیں۔ سمجھے کوئی نہیں ہے؟ ہوئے 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 جناب کہ خطاب کیتا تو منج کڑ چھوڑی سے بھائی یہ کیا ہے؟ یہ تبصرہ ہے؟ بندے خدا اس دور میں بھی آپ اس جہالت میں رہتے ہو۔ کتنا بندہ اچھا لگے باہر جا کے میں نے اتنی آیتیں سنی ہیں، آج میں نے اتنی حدیثیں سنی ہیں، میں نے یہ آج مسئلہ سمجھا ہے، بس ساری زندگی مزے چسکا۔ اے عمران نے میں نے فون کیتا نا تو بار بار میں نے آکھے طرز اچ بیان کرنا سر اچ بیان کرنا سر اچ بیان ہوندہ پیا نا وہ جو میں آدھے نا آکھے یار گل تو کوئی سر دی کیتی کار سمجھ کوئی نہیں آئی تھا ایڈا پہ تکی ہانکے نا اس میں آدھے یار گل تو کوئی سر علی کیتی کار بھئی سر دا مطلب کہ صحیح کی دی تو میں سر علی کردہ پہ
تو جناب میرے دوستو، میرے پیارے بھائیو، تو جو کرنا مسند احمد حدیث نمبر 829، حضرت ابو جحیفہ مولا علی دے بڑے وڈے محب تے ملنگ سن، تے مولا علی انہوں کو گئے نا، تو انہوں نے استقبال پتہ کی میں کیا، یا خیر الناس بعد رسول اللہ، حضرت ابو جحیفہ جان دیں دے سن مولا علی، انہیں استقبال کیتا تے عرض کیتی اے علی مصطفیٰ تو بات سب تو افضل والا علی، تو مولا علی فرمایا فقال محلن یا ابا جحیفہ، ابو جحیفہ جلدی نہ کر، میں علی تن دسدہ نبیوں تو بعد، الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر، فضائل الصحابہ کے اندر امام بن حنبل نے، اور یہ حدیث نص ہے افضلیت صدیق، اور روات حدیث دیکھیں دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے کیسے، امام جعفر صادق پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام باقر پاک سے سنا، امام باقر پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام زین العابدین پاک سے سنا، امام زین العابدین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام حسین پاک سے سنا، امام حسین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان مولا علی پاک سے سنا، مولا علی پاک فرماتے ہیں میں سونے نبی دے نال جا رہے ہیں، ہاں جی وہ جو ہے نا پوری بنانے کے لیے اتھی بیک بھائی ائمہ تو جو ہے آپ دیکھ ائمہ اہل بیت کا کیا فضائل الصحابہ امام بن حنبل، اور یہ نص ہے افضلیت صدیق اکبر پہ، امام جعفر صادق پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام باقر پاک سے سنا، امام باقر پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام بولو بولو امام زین العابدین پاک سے سنا، امام زین العابدین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام حسین پاک سے سنا، امام حسین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان مولا علی پاک سنا، مولا علی پاک فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ جا رہا ہوں تے سجے پاسے صدیق اکبر ٹر دے پہ نبی پاک دے تے اچانک ابو دردہ صدیق اکبر سے آگے بڑھے نا، تو نبی پاک نے آگے بڑھ کے ابو دردہ کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچا، فرمایا ابو دردہ اس ابو بکر کے آگے چل رہے ہو، جملہ سننا دل کو لگے دل والی سبحان اللہ، فرمایا اے ابو دردہ اس ابو بکر کے آگے چل رہے ہو کہ اس دھرتی پہ نبیوں کے بعد ابو بکر سے افضل شخص پہ سورج طلوع نہیں ہوا۔ اگلی بات سنیے، آج جناب اگر کوئی نقیب جناب والا بلنڈر کرے ممبر پہ، نعت خان بلنڈر کرے ممبر پہ عوام کے اندر، اور اس کو کوئی عالم دین ٹوکے نا، آگے فوراں کہتے ہیں ہمیں کمرے میں سمجھایا ہوتا، تو میں کیا اس تو پڑھن تو پہلے نا بلنڈر کرن تو پہلے کمرے چ بیٹھ کے عالم دین کو سکھ لینا سی نا۔ اب ہزاروں کے اجتماع نے جو تو نے بلنڈر کیا ہے، لوگوں کے عقیدے خراب ہوئے ہیں، وہ تمہارے ٹھیک نہ کیے جائیں۔ میں نے کہا مصطفیٰ کریم نے غلطی ہوئی، ابو دردہ کو بعد میں کمرے میں بٹھا کے نہیں سمجھایا، کوئی موقع پہ ایکشن لیا تے ہاتھ پا کے ایکشن لیا، سمجھ کوئی؟ آگے بڑھ کے صرف زبانی نہیں، ہاتھ پکڑ کے پیچھے کیا، عملاً سمجھایا، پتہ چلا کہ اجتماع میں اگر غلطی ہو تو سنت مصطفیٰ ہے، موقع پہ اصلاح کر، سمجھے کوئی نہیں؟ توجہ ہے کوئی نہیں؟ اور پھر صحیح حدیث المختلف امام دار قطنی، کتاب السنہ امام ابن عاصم، ابن عساکر، السوائق المورق، بہت سارے مولا علی فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلته المحترم، میں نے جس کو دیکھا وہ مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دیتا ہے، میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولا علی تفضیل شیخین کے معاملے کو قطعی سمجھتے تھے، ظنی نہیں سمجھتے تھے، تبھی تو حد جاری کر رہے ہیں۔ اب مولا علی کے بعد کوئی مولا علی کو ابو بکر عمر پر فضیلت دے تو وہ مسئلہ سمجھے میں خطا پہ ہے، یہاں بھی حق پہ مولا علی ہے، جس طرح جنگ جمل میں حق پہ مولا، اچھا انہیں وہ حدیث پڑھ دیا نا، حق ادھر جدھر مولا علی نہ لو، حق ادھر
جنگ جمل میں حق ادھر جدھر، جنگ صفین میں حق ادھر جدھر، تو مسئلہ تفصیل میں بھی حق ادھر جدھر، اور حق وہی ہے جو مولا علی نے ابو بکر عمر کے حق میں حق بول دیا. سمجھے کوئی نہیں؟ یہ سٹیٹس ہے صدیق اکبر کا، اور قربت رسول کا یہ عالم ہے. جاؤ گورڑا شریف قبلہ عالم پیر میرا علی شاہ رحمۃ اللہ، قبلہ عالم پیر میرا علی شاہ رحمۃ اللہ ساری زندگی شیخ محی الدین ابن عربی کا دفاع کرتے رہے، ان کی فصوص الحکم سبقن پڑھاتے رہے. محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ کے اندر لکھا ہے، ایک ہے مقام صدیقیت، ایک ہے مقام نبوت. اور میں مقام صدیقیت پر تو صحابہ اہل بیت اور بھی ہیں، مولا علی بھی صدیق ہے، مولا حسن بھی صدیق ہے، جو وہ سچے نہیں توجہ میں ہی کوئی نہیں. اور میں مقام صدیقیت سے اوپر اور مقام نبوت کے نیچے ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں مقام قربت فردون. اس مقام فردیت جو نبوت کے مقام کے قریب تر ہے، فرمایا مقام نبوت اور مقام قربت فردون میں اور کوئی مقام نہیں ہے. اس مقام فردیت پہ ایک ہی ہستی فائز ہیں، وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق. یہ سٹیٹس ہے، وہ جناب والا ذلی نبی نہ بن سکے اور کون. اس لیے ختم نبوت کے حوالہ سے چوکو چوبند رہنا بہت ضروری ہے. یہ بڑا عام مسئلہ ہے بہت. میں یقین جانی ویڈیو دیکھ کے نا مجھ پہ ایک سخت طاری ہو گیا. مجھے ترکی سے ایک ساتھی نے بھیجی، فلسطین اجڑ چکا ہے، آپ کو پتہ ہے، سب کچھ ملیہ میٹ ہے، چیتھڑے اڑ گئے. لیکن اب میں حیران ہوا، ایک پھٹے پرانے کیمپ کے اندر بیٹھ کے نا یہ 12 ربیع الاول کو وہاں اجڑے ہوئے فلسطین بھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع واجب الشکر علینا. بات سمجھ آئی کوئی؟ تو پھر جو حضور کی ولادت ہے نا، ولادت باسعادت، کچھ رہے نہ رہے ختم نبوت. حضور کا میلاد منانا یہ فرض واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے، لیکن ختم نبوت پہ پیرا دینا یہ فرض ہے. اور یہ مال و متاع، سامان و مکان سب سے بڑھ کے. اس لیے محبت والوں نے بڑی سین بات کی سنا دوں. ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا. سارے مل کے پڑھ سو. ہمیں ہے جان سے پیارا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا. ہمیں ہے نہیں فی الحال زیادہ وہ لوگ بیٹھیں جنہوں نے جان پیاری ہے. یہ لے تُسے پڑھ نہ ہو رہے تھے، جان کے دینی ہے. تو زبان بھی اجھ تک نہیں دیتی، جان کے دینی ہے. یار کم از کم تھوڑے جاگ کے پڑھو، پتہ چلے ختم نبوت چوکیدار بیٹھے. ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم. پھر بلند آواز سے ہمیں ہے جان سے تھے جتنے بھی نبی دی کر شریعت ان کی وقتی تھی، مگر ہے عشیر تک سارا زمان ختم. مل کے پڑھ لو. ہمیں ہے جان یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا. کرو
اپنے لہو سے بھی دہاں خط میں دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا لگائے نار ہر پیرو جوان خط میں ہمیں ہے جان انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے کیا جس نے عقیدت سے بیان خط میں دیا خط میں نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا بنا ان کا قلم بھی ترجمہ خط میں بنا کل کی رضا غر اس کمینے کے لیے خنجر بنا کل کی رضا غر اس کمینے کے لیے خنجر کیا جس نے کبھی کوئی ضیاء خط میں بڑا عام مسئلہ ہے اور یہ شرعی آئین کے تحت ہی نہیں، لطف کی بات ہے کہ پاکستانی آئین کے تحت پاکستان کے آئین میں دو شکیں بڑی عام ہیں۔ بات پلے پڑی کہ نہیں پڑی؟ دو شکیں بڑی عام ہیں، 298 بی اور 298 سی۔ 298 بی کے تحت یہ جس آئین پاکستان کے تحت یہ سارے جج بھی حلف اٹھاتے ہیں، صدر پاکستان بھی، گورنر بھی، آپ کی سینٹ، قومی اسمبلی، سب اسی آئین پاکستان کے اندر یہ دو دفعات درج ہیں، 298 بی اور 298 سی۔ 298 بی کے تحت کوئی قادیانی اپنے عبادت خانے کو، میں تو اس کو شیطان خانہ کہتا ہوں، اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتا، اور کوئی قادیانی اپنے ہم مذہبوں کو جمع کرنے کے لیے اذان نہیں دے سکتا۔ اور 298 سی کے تحت کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ جاوید غامدی بڑے بڑے بلنڈر پڑے ہیں قسم سے۔ جاوید غامدی کا بلنڈر میں نے سنا، کہتا ہے مجھے حق ہی کوئی نہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہے میں اس کو کافر کہوں۔ اور سارے جناب قادیانیوں نے تالی لگائی۔ قادیانیوں کے متعلق ہی اس سے سوال کیا گیا نا کہ آپ احمدیوں کے متعلق، اچھا یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے، احمدی تو ہم ہیں، ان کو مرزئی کہا کرو، یہ جماعت احمدیہ نہیں ہے، مرزئی جماعت ہے۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ احمد تو مصطفیٰ کا نام ہے، محمد و احمد، محمدی ہم ہیں، احمدی ہم ہیں، ان کو مرزئی اور قادیانی کہا کرو۔ اچھا قادیانی سے بھی ان کو زیادہ جلن نہیں ہوتی، مرزئی سے زیادہ جلن ہوتی۔ ہاں یہ بھی خاص پوائنٹ ہے۔ وہ قادیانیوں نے کہو تو فخر محسوس کرتے ہیں، کیسے؟ جس طرح آپ مجھے سیالوی کہو، کوئی قادری سلسلے میں تو اسے قادری کہو تو خوش ہوگا، چشتی ہو تو اس کو چشتی کہو، تو یہ اس چونکہ قادیانی ان کو کہو نا تو یہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا مرزا جو ہے نا وہ قادیان سے انہوں مرزئی آکھو تو انہوں تھلو تک مرچاں لگ رہی ہیں، اس واسطے انہوں مرزئی آکھیا کرو۔ تو خیر میں مرزئی قادیانی کہتا ہوں، توجہ کرنا۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غامدی اس کے جواب میں پتہ کیا کہتا ہے؟ اس سے پوچھا گیا کہ یہ جو قادیانی ہے جماعت احمدیہ یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو آگے سے غامدی، جاوید غامدی
وہ کہتا ہے مجھے حق ہی نہیں بنتا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہ میں اس کو کافر کہوں. میں نے کہا قادیانیوں کے متعلق تجھ سے سوال ہوا اور تو نے یہ کہا، تو خود کہاں مسلمان رہا ہے؟ تیرے اپنے کلمے کا اعتبار کہاں رہا ہے؟ بے شرمو بے غیر تو کس کا کلمہ پڑھا ہو کمینوں؟ کیا بولیاں بول رہے ہو تو؟ کیا امت مصطفیٰ کو سبق دے رہے ہو؟ کوئی شرم حیا نام کی چیز ہے تمہیں؟ تو یاد رکھو 298 سی کتاب. یہ تو میں آئین پاکستان پڑھ رہا ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس قرآن و سنت کے دلائل ہیں جو ختم نہیں ہوتے، لیکن صرف چونکہ آئین پاکستان کی ایک حیثیت ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. تو 298 سی کتاب کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ہاں اس لیے جو قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہے نا کہ میں مسلمان ہوں، اس نے کو تو کافر ہے. تو کون ہے کافر؟ مرتد کافر، عام کافر بھی نہیں، مرتد کافر. کوئی قادیانی 298 سی کتاب اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتا، اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا، اپنے مذہب کی قبولیت کی دعوت نہیں دے سکتا، نہ زبانی نہ تحریری نہ مرعی نقوش کتاب. بات پلے پڑی؟ تو 298 بی اور سی کتاب کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہے، اپنے مذہب کو اسلام کہے، اپنے مذہب کی تبلیغ کرے، اپنے مذہب کی قبولیت کی دعوت دے، اپنے جناب والا اس عبادت خانے کو مسجد کہے، اپنے ہم مذہب لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان دے، وہ پاکستان کے آئین کا بھی غدار ہے، مجرم ہے. اس پہ FIR کاٹی جائے اور اس کی سزا 3 سال قید بامشقت اور بھاری جرمانہ ہے. اب قانون پہ عمل کون کروائے گا؟ جب حکومتیں 2 نمبری شروع کر دیں، ہمارا چیف جسٹس ہی جناب والا بغیرتی شروع کر دے، تو پھر کیا بنے گا؟ کمینہ پن ان کا دیکھیے جی. وہ مبارک ثانی کا کیس آیا ضمانت کا، نچلی عدالت نے ضمانت کینسل کر دی، سیشن کورٹ نے ضمانت منسوخ کر دی، ہائی کورٹ نے ضمانت منسوخ کر دی، اب سپریم کورٹ میں گیا. اب سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے نا کہ اس کی ضمانت دینی ہے یا نہیں دینی ہے. فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ ضمانت والا کام نہیں، پنگے کس چیز نال ختم نبوت. سمجھ کوئی نہیں آئی؟ واردات دیکھیں ان کی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی واردات دیکھیں. بھائی آپ کے پاس کیس آیا کہ یہ ضمانت دینی ہے یا نہیں دینی، تو لوئر کورٹ نے ضمانت منسوخ کی، آپ منسوخ کریں، یا خواہ مخواہ تو انہوں خارش آئیے تو تُسے بھی ضمانت دے دیو. ایک قانون نال چھیڑ چھاڑ تو ان کے ساتھ دیتا. سمجھ کوئی نہیں آئی تو سمجھ آئی؟ تو یہ 2 نمبری اس لیے کی گئی کہ کیونکہ پورے 50 سال ہو گئے، پورے 50 سال ہو گئے قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے. تو یہ چھیڑ چھاڑ انہوں نے دوبارہ کی ہے کہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر ان علماء علیہ سنت کو دونوں ہاتھوں سے سلام جنہوں نے یہاں سٹل سٹینڈ لیا. اور میں اس موقع پہ قومی اسمبلی کے ان ممبران کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے جماعتی وابستگی سے ہٹ کے اسمبلی کے اندر ختم نبوت پہ کھل کھلا کے بات کی اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو غلط کہا. ان کو بھی اسلام عقیدت. تو سامعین عزیز شام آج کا بیان اسی پہ اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. تمام حضرات ادب سے کھڑے ہو جائیں اور سلام شریف پڑھ لیں.